قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، ذی الحج کے مبارک مہینے کے فضائل ذکر ہو گئے، اور ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت بھی ذکر ہو گئی، اور 9 ذی الحج یوم العرفہ کی فضیلت بھی ذکر ہو گئی، اور 9 ذی الحج کے بعد جو 10 ذی الحج ہے جو قربانی کا دن ہے، تو قربانی کے فضائل اور مسائل ذکر کریں گے، اور تکبیرات تشریق کا ذکر کریں گے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی لغت میں اور عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور شریعت میں قربانی اس کو کہتے ہیں کہ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ جو 10 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی ایک بہت انتہائی اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر اور بتوں کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور اسی طرح آج بھی دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں بھی قربانی کی رسم اور ایک قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ کوئی کسی مذہب میں وہ بتوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اسی طرح مسیح کے نام پر قربانی دیتے ہیں، اور ہر ایک مذہب میں ایک الگ طریقے کے ساتھ رسم چلی ہوئی ہے قربانی دینے کی۔ اور شریعت اسلام میں، قرآن اور حدیث میں جو قربانی دینے کا طریقہ ہے تو وہ یہی ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کر دینا، حلال جانور کو ذبح کر دینا یہ قربانی ہے۔ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ویسے قربانی کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ایک عاشق اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح قربانی دینے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک عاشق، ایک صحیح خدا پرست مومن مسلمان اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پیش کر دے،
مگر اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ گوارا نہ کر سکی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تم جانور ذبح کر دو ہمارے نام پر، حلال جانور ذبح کر دو ہمارے نام پر، ہم سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنی جان ذبح کر دی. کتنی بہت بڑی بات ہے. گویا کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں اور حلال جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں. اب یہ قربانی پیش کرنے کا حکم پہلے تو اولاد کے متعلق دیا گیا، اور اولاد بھی ایسی جو نبی ہے، معصوم ہے، بہت سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اولاد. تو اگر ایک انسان سوچے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور اپنی جان کو قربان کرنا وہ تو آسان ہے، لیکن اپنی اکلوتی اولاد کی قربانی دینا بہت مشکل کام ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس حکم کو پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے دوسری قربانی مینڈے کی شکل میں بھیج دی تھی. چنانچہ اسی دن سے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ کی قربانی کے لیے وہ بدلہ مقرر ہو گیا، اور اسی طرح یہ یادگار چالو ہو گئی ہے، اور ابھی تک وہ قربانیاں مومن مسلمان پیش کرتے ہیں. اور ویسے اصل میں تو قربانی تاریخی حوالے سے دیکھا جائے، تاریخی حوالے سے قربانی کو دیکھا جائے تو قربانی کی تاریخ اس وقت سے آ رہی ہے جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کی، جس میں سے حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر اور ان یہودوں پر بیان فرمائیو ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح ان کو بیان فرماؤ. جب ان دونوں نے قربانی دی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر دی گئی اور ایک کی نہیں قبول کی گئی. اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی علامت یہ تھی کہ ایک آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی. جس کی قربانی کو آگ آ کر جلا دیتی اور کھا جاتی تو وہ قربانی قبول ہو جاتی، اور جو قربانی رہ جاتی وہ قبول نہیں ہوتی. یہ اس وقت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یہی طریقہ آیا ہے قربانی کے قبول اور نہ قبول ہونے کا. اور ایک دوسرا حکم مال غنیمت کا، انبیاء سابقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے وہ جب جہاد کرتے تھے اور جہاد کے دوران جو مال غنیمت حاصل ہو جاتا تھا غیر مسلموں سے، تو وہ ان کے لیے استعمال میں لانا حلال نہیں تھا، بلکہ وہ آسمان سے اسی طرح ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی اور جلا دیتی. یہ جہاد کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی. اگر آگ نہیں آتی تھی اور اس مال غنیمت کو نہیں کھاتی، نہیں جلاتی،
تو یہ جہاد کے نہ قبول ہونے کی علامت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کاملہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ تو قربانی تاریخی حوالے سے اس وقت سے آ رہی ہے۔ تو قربانی یہ بہت زیادہ انتہائی اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی عبادت ہے۔ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے، قربانی کرنے کا حکم دیا، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ لیں اللہ تعالیٰ کا نام ان کو ذبح کرتے وقت، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو ان چوپایوں میں سے جو جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ان پر لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا اللہ الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ فَلْهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے حکم بردار رہو، اسی کے تابعدار رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین، اور یہ عاجزی کرنے والے ایسے لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان پر آتی ہیں۔ والمقیمی، اور اسی طرح قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ یہ عاجزی کرنے والوں کی صفات ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور قربانی کا یہ جانور گائے اور اونٹ، اس کو ہم نے دین کی یادگار بنائی ہے۔ وَالْبُدْنَ، قربانی کے یہ جانور اونٹ اور گائے وغیرہ، جعلناها لکم من شعائر اللہ، اس کو ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی اور دین کی یادگاریں بنائیں۔ شعائر یہ جمع ہے شعیرہ کی، اور یہ ان شعیرہ کی جمع ہے، اور یہ بمعنی علامت کے آتی ہے، بمعنی نشانی کے۔ تو یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، قربانی کے جانور ہیں، گائے بھینس بکری جو بھی ہے، گویا کہ یہ دین کی نشانیاں ہیں، دین کی علامتیں ہیں، دین کی یادگاریں ہیں۔ اور شعائر اسلام جو آپ سنتے ہیں بار بار، شعائر اسلام، شعائر اسلام ان اعمال اور ان افعال کو کہا جاتا ہے جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے نماز، جو شخص نماز پڑھے گا، نماز شعائر اسلام میں سے ہے، یہ اسلام کی علامت ہے، دین اور اسلام کی یادگار ہے، دین اور اسلام کی نشانی ہے۔ جو شخص نماز پڑھے گا تو اسے مسلمان کہا جائے گا، کیونکہ یہ مسلمانی کی نشانی ہے، شعائر اسلام، شعائر اللہ۔ اور اسی طرح اذان، اذان صرف مسلمان پڑھتے ہیں، جہاں پر اذان سنائی دے گی آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح حج کرنا، حج بھی مسلمانوں کا کام ہے، ختنہ کرنا یہ بھی مسلمانوں کا کام ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور اسی طرح سنت کے موافق داڑھی رکھنا
وغیرہ وغیرہ، یہ تمام احکام شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرے تمام شعائر اور دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض اور ان کی حدود، یہ تمام شعائر اسلام میں داخل ہیں۔ روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، باقاعدہ ایک بنیادی طریقے کے ساتھ شریعت کے اصولوں کے مطابق روزہ رکھنا، قربانی دینا۔ تو کوئی مذہب والے بھی اس طریقے سے قربانی نہیں دیتے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی یادگاریں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص اس طریقے سے قربانی دے گا تو اگلا دیکھنے والا کہے گا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانی کی علامت ہے۔ بہرحال لکم فیہا خیر، اور تم لوگوں کے لیے ان جانوروں میں خیر ہی خیر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بھلائیاں ہیں قربانی کے علاوہ۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، سو اللہ تعالیٰ کا نام لو ان پر، صوافا، قطاروں میں کھڑے کر کے، جیسے اونٹ کو کھڑے کر کے اس کا نحر کیا جاتا ہے۔ یہاں مارتے ہیں اونٹ کو، کیسے تم لٹاؤ گے اور ذبح کرو گے؟ بس اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاؤں انہوں نے باندھے ہوتے ہیں، یوں مارتے ہیں۔ یہاں ایسا وہ جگہ ہے، رگ ہے جو لگ جاتی ہے، خون بہتا ہے، خون بہتے بہتے خود بخود گر جاتا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، سو قطاروں میں کھڑے کر کے ان جانوروں کو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، اور جب گر پڑے ان کی کروٹیں، فَكُلُوا مِنْهَا، سو اس گوشت میں سے کھاؤ، قربانی کا گوشت کھاؤ، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، دعوت بھی کر سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، بے سوالی کو بھی کھلاؤ اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ بعض ہوتے ہیں نا اپنی ضرورتوں کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ انہوں نے حلیہ ایسے بنایا ہوتا ہے کہ یار یہ مانگنے والا ہے، زبان قال جسے کہتے ہیں نا، زبان حال ہے، زبان قال ہے۔ بہرحال وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ بے سوالی کو بھی اور سوالی کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیا تمہارے بس میں کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ان جانوروں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کتنی بہت بڑی بات ہے، ورنہ کون ایسے بہت بڑے جانور کو کیسے قابو میں کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انسانوں کے زیر کر دیا ہے، انسانوں کے بس میں کر دیا اس کو۔ اور اس کے علاوہ قربانی کا حکم ہر امت کے لیے، اور قربانی کا حکم حضور علیہ السلام کو بھی دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے حضور علیہ السلام کی امت کو بھی قربانی کا حکم۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی بھی کرو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، قل فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی، بے شک میرے نماز اور میرے قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، وہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جو ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا حکم دیا۔ اور اس قربانی کے کرنے کے لیے اور اس قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری چیز وہ اخلاص ہے۔ قربانی میں نہ گوشت دیکھا جائے، نہ پیسے دیکھے جائیں، کوئی چیز بھی نہ دیکھی جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص دیکھنا چاہیے کہ میں قربانی دے رہا ہوں، سال کے 12 مہینے گوشت کھاتا رہتا ہوں، سال کے 12 مہینے ہم یہاں گوشت کھاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہیں، گھر میں بھی کھاتے ہیں۔ تو قربانی دینے کے لیے سب سے ضروری چیز وہ اخلاص ہے، اور ہر عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، صرف قربانی میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ہرگز نہیں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان جانوروں کے گوشت، ولا دماؤها، نہ ان کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُ تَقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے
تقوی اور پرہیزگاری تمہارے دل کی جو تقوی اور پرہیزگاری وہ پہنچتی ہے کہ تو نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کی ہے، قربانی کرنے کا مقصد تمہارا کیا ہے؟ تو قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ۔ اگر آپ قربانی میں حصہ لے رہے ہیں اور اسی طرح مال دے رہے ہو تو اپنے پیسوں کا بھی جائزہ لو کہ میرے پیسے اور میرا مال حلال ہونا چاہیے، کہ میرے پیسے اور میرا مال جو قربانی کے حصے میں دے رہا ہوں وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سا شبہ ہو گیا تو آپ پھر وہ پیسے نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے حلال پیسے، کسی سے ادھار لے لو، قرض لے لو کسی سے، وہ دے دو۔ اسی طرح عقیدے کے لحاظ سے بھی دیکھو کہ تمہارے ساتھ شریک ہونے والا جو شخص ہے وہ کس عقیدے کا ہے، نیت کو بھی دیکھو کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ شریک ہونے والا شخص کس نیت سے شریک ہو رہا ہے، گوشت کی نیت سے شریک ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے شریک ہو رہا ہے، اخلاص کے ساتھ شریک ہو رہا ہے یا ویسے ریاکاری کر رہا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، مال پاک نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، ایک شخص کی وجہ سے سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کنواں ہے اور وہ کنواں 7 آدمیوں میں شریک ہے، 7 آدمیوں میں ایک کنواں شریک ہے، ایک شریک نے اس کنویں میں گندگی پھینک دی تو کنواں تو سارا ناپاک ہو گیا۔ جو شریک پہ پانی کے لیے ڈول نیچے کرے گا تو وہ ناپاک پانی نکالے گا۔ تو اسی وجہ سے قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے، اور قربانی یہ بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمہارے بس میں کر دیا اس قربانی کے جانور کو، تمہارے زیر کر دیا، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، علی ما ھداکم، اس بات پر کہ تمہیں قربانی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے انسان کو بھی تو نے قربانی کرنے کی توفیق دے دی ہے اور میں نے قربانی کے جانور میں حصہ لے لیا، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کاملہ پہ ہوتا ہے۔ وبشر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ تو قربانی یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ھذہ الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت ابراہیمی، ہاں سنت ابراہیمی کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں اور سنت محمدیہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا چیز ہے اگر ہم یہ قربانیاں کریں؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے عوض میں نیکی ہے، ہر بال کے عوض میں نیکی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اون کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ بھیڑ اور دمبے، ان میں تو اون ہوتی ہے، بہت سارے بال ہوتے ہیں۔ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اون میں سے بھی ہر ایک بال کے عوض میں نیکی ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر
کہ آدم کے بیٹے کا کوئی عمل بھی قربانی کے دن قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. کوئی عمل بھی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے قربانی کے عمل سے، کہ قربانی کا یہ عمل اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے کہ قربانی کا خون بہا دیا جائے قربانی والے دن. یہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے محبوب ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اور بالوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا، اور کھروں کے ساتھ. اور قربانی کے قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آنے کا مقصد وہ اجر ثواب میں اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر ثواب زیادہ دیں گے. جیسے دوسری احادیث میں آیا ہے کہ قربانی کیا کرو، اور اسی طرح خوش دلی کے ساتھ بطیب نفس، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنے قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکی کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے. یہ نیکیوں کے ساتھ تولے جائیں گے، اجر ثواب کی زیادت کا باعث بنتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کے مکان پہ پہنچا دیتے ہیں. کتنی بہت بڑی بات ہے جب اخلاص سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اپنے دلوں کو خوش کرو، اور خوشی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. تنگ دل مت بنو کہ وہ ہو بڑے پیسے چلے گئے، قربانی پیسے چلے گئے. تنگ دلی مت اختیار کرو، خوشی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو خوش کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے قربانی کرنے کی توفیق دی اور میں نے قربانی کر لی. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کی دل کی خوشی سے اور ثواب کی نیت کے ساتھ قربانی کی، وہ قربانی اس کے واسطے دوزخ کی آگ سے آڑ ہوگی، دوزخ کے اور اس کے درمیان میں ایک آڑ بن جائے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو شخص وسعت پائے، مالداری پائے اور قربانی شرعی طریقے پر اس پر واجب ہو گئی ہے اور قربانی نہ کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. فلا يحضر مصلانا، یہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے. کتنا سخت حکم ہے کہ قربانی کی وسعت ہو. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنے قربانی کے پاس رہو، اپنے قربانی کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فضیلت اور یہ گناہوں کی معافی خاص ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. تو قربانی بہت عظیم الشان عبادت ہے. باقی قربانی کو جو نصاب ہے بار بار عصر کے وقت ہم نے ذکر کیا ہے، سونا چاندی نقد مال، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء ہے. ہاں کسی کو اگر انفرادی پوچھنا ہو تو پوچھ لیں انشاءاللہ، ہم اس کو پھر کچھ ضم الاجزاء میں بھی پھر گنجائش بنا دیتے ہیں جو 1 تولے سونے والے ہوتے ہیں. بہرحال قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کا حکم ہے. حضرت
سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن تک اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ فلما کان العام المقبل، جب اگلا سال آ گیا، قالوا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا العام الماضی، تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جیسے ہم نے گزشتہ سال کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم کر دیا تھا، کیا اس طرح اس سال بھی ہم کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کلو، کھاؤ، واطعموا، اور کھلاؤ بھی، وادخروا، اور ذخیرہ بھی کرو اس کو۔ فإن ذلك العام، گزشتہ جو سال تھا تو اس سال پر کان بالناس جہد، وہ لوگوں پر تنگ دستی تھی اور قحط سالی تھی، فاردت ان تعینوا فیہم، تو میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ تم لوگ ان کی مدد کر ڈالو۔ تو قربانی کے گوشت جب گھر میں آ جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم خود عیالدار ہو، بال بچ بہت زیادہ ہے، تقسیم نہ کرو تب بھی اجازت ہے، سارا تقسیم کر دو تب بھی اجازت ہے۔ اور قربانی کے گوشت کے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں قربانی کا گوشت آ جائے اسے 3 حصے کر دو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ دو، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھ دو، اور ایک حصہ غریب فقراء کے لیے رکھ دو۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے، امیر بھی کھا سکتے، غریب بھی کھا سکتے، آپ دعوت میں بھی دے سکتے ہیں، آپ مہمانوں کو بھی بلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہو، جس طرح تمہاری مرضی ہو قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہو۔ قربانی کا گوشت صرف بیچ نہیں سکتے ہو کہ قربانی کا گوشت بہت زیادہ اور اس کو بیچ ڈالو، اگر بیچ دیا تو ان پیسوں کو پھر صدقہ کرنا واجب ہوگا، جیسے چمڑے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت سید کو بھی دے سکتے ہو، ہاشم کو بھی دے سکتے ہو، سب کو دے سکتے ہو۔ اور اسی طرح جو چمڑا ہے تو جب تک چمڑے کو فروخت نہیں کیا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے۔ تمہارے پاس چمڑا ہے، اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہو، غریب کو بھی دے سکتے ہو، مالدار کو بھی دے سکتے ہو، مدرسے کو بھی دے سکتے ہو، استاذ کو بھی دے سکتے ہو، اور اسی طرح دوسرے کسی شخص کو دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو۔ جیسے قربانی کا گوشت دے سکتے ہو اسی طرح چمڑا بھی دے سکتے ہو، چمڑا کھا بھی سکتے ہو، چمڑا صرف وہ تو نہیں ہے، چمڑا کھا بھی سکتے ہو، پکا بھی سکتے ہو، چمڑے سے کوئی ایسی چیز بنا بھی سکتے ہو جو تمہارے لیے زیادہ دیر پا ہو، مسلح بنا سکتے ہو، مشکیزہ بنا سکتے ہو، یا اور کوئی ایسی چیز ہو جو زیادہ دیر پاؤ آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر چمڑے کو فروخت کر دیا ہے تو اب تم ان پیسوں کو انہی لوگوں کو دو گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ قربانی کے چمڑے کے پیسے ان لوگوں کو دے سکتے ہو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بس یہ فرق ہے۔ تو اور اس کے علاوہ تکبیرات تشریق ہیں، تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہوں گی۔ تکبیرات تکبیر کی جمع ہے، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ تشریق اس کے مختلف معنی فقہاء نے بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کو تشریق اسی لیے کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت خشک کیا جاتا ہے، اس کو تشریق کہتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کے دن ہیں 9 تکبیرات تشریق کے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اسی وجہ سے ان کو تشریق کہتے ہیں۔ بہرحال تکبیرات تشریق یہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیرات تشریق۔ ہر فرض نماز کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی سی تیز آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں تھوڑی سی آہستہ آواز سے پڑھیں گی، ٹھیک ہے، اور واجب ہے۔ اگر کسی سے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے اور کچھ رکعتیں چلی گئی ہیں اور اب اپنی نماز لوٹانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جب اپنی رکعتیں پڑھ لیں تو تب بھی یہ تکبیرات پڑھے گا۔ ان دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں پھر لوٹائے تو ان کے بعد بھی پڑھے گا۔
اپنی نماز پڑھ رہے تب بھی پڑھے گا، مسافر ہے تب بھی پڑھے گا، اپنے گھر پہ ہے تب بھی پڑھے گا۔ یہ ہے احناف کا اس پر، اسی طرح وہ فتویٰ ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا وہ واجب ہے تکبیرات تشریق۔ اور 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن ہیں، 23 نمازیں ہیں، تو مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اکثر ہم مردوں کو پتہ نہیں ہوتا تو گھر میں عورتوں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ ان کا پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو گناہگار ہو گئے، بھول گئے ہو تو توبہ اور استغفار کرو، جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو تب بھی توبہ اور استغفار ہی ہے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اگر امام تکبیرات تشریق بھول گیا تو مقتدی اس کا انتظار نہیں کریں گے، وہ تکبیرات شروع کر دیں گے، امام بھی پھر شروع کر دیں گے۔ تو تکبیرات وہ تشریق یہ واجب ہیں، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا وہ واجب ہے۔ مرد تھوڑے تیز آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں تھوڑی آہستہ آواز سے پڑھیں گے، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، جو تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں۔